يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب بھائی ٹھیک ہوں گے. جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں جی محمد علی انجینئر مرزا نے ایک دفعہ پھر سعد رضوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج دے دیا اپنے ایک نئے بوڈ کاسٹ میں. آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے سعد رضوی صاحب نے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا تھا، جو کہ انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور سعد رضوی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کسی بھی اتوار ٹائم نکال کر آ جائیں. لیکن سعد رضوی صاحب مناظرے کے لیے نہیں گئے. تو آج 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک نیا بوڈ کاسٹ کرنے گیا کوئی اینکر، تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ نے سعد رضوی کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی میں تو اب بھی تیار ہوں سعد رضوی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، وہ کسی بھی اتوار آ جائے میں حاضر ہوں. اور اس دفعہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے مفتی منیب الرحمان والی شرط بھی ختم کر دی ہے. اب سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے. بدماشی کی انہوں نے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا، اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار، تو اگر امیر ہے، مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے کہ وہ بڑا ہے، لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں، امیر ہے اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیب والی شرط بھی ختم کر دی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، بھاگ گیا، خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے، پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلیڈ کرا. وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا. تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی شیر باہر نکلا اور ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے، سعد شیر کو بھی کہتے ہیں، لیکن کاغذی شیر نکلا. ان کے پتا سی کہ تو میں اپنی مجی ٹھکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں، تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے، مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تو بھاگ گیا ہے. اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا، خالی کہنے سے نہیں کہ جی سعد رضوی کہ جی یہ میرا نمائندہ. نہ نہ نہ، تو منو للکاریا سی، تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا، 80 بندے حضور کے ساتھ رہ کے، بخاری مسلم میں آتا ہے، غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی اسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہیں نا میں ہوں سعد رضوی TLP کا امیر، اس میں کوئی شک نہیں، انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے برادری نہیں کہ انہوں منارے پاکستان سے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئے، آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ یہاں پہ آئیں. جیلم کی حدود میں میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا، DPO سے بات کر لوں گا، آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ آئیں یہاں بات کریں. مجھے کہہ رہے ہیں منارے پاکستان. منارے پاکستان میں سمجھ رہا تھا مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب، ظاہرہ بھگوڑے ہیں نا، ابھی تک وہ ایبسکونڈر ہے عدالت کی نظر میں. ہاں جی، بھاگتا پھر رہے، سمیں بھی اس نے چینج کی ہیں، گرفتاری نہیں دی اس نے، FIR کٹی ہوئی ہے. پیر بھگوڑے شاہ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ منارے پاکستان پہ اس کو لے کے آؤ. ہم یہ سمجھ رہے تھے مناظرے کے لیے بلا رہا ہے. وہ تو اب اس نے خادم رضوی صاحب کی برسی پہ کہا ہے کہ جی ہم چھلانگ ماریں گے وہاں سے. اندازہ کرو، یعنی علمی دلائل. وہی آپ والی بات جو آپ نے کی تھی ان کے، ایک مجھے بڑی پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا. وہ بات مجھے پسند آئی. میں نے کہا یار یہ تو بندہ ریزنیبل ہے کہ واقعی دلائل ختم ہو گیا ہے، آگ میں جلنا. اور میں حیران ہوں، وہ جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہ کون ہے مولوی؟ عالم دین ہے؟ جی عالم دین ہے. عالم دین ہے، رکن شورا ہے ان کے، اور عالم دین بھی ہے. رکن شورا ہونا اور چیز ہے، عالم دین بھی ہے. میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ یار ایک عالم دین اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ وہ منارے پاکستان سے چھلانگ مارنے کو اور آگ میں کودنے کو مباہلہ کہہ رہا ہے. یہ مباہلہ کہاں سے ہے؟ مباہلے کی جو ڈیفینیشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئی ہے، نبی الاسلام نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ کیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ اوپن میدان میں آ جاؤ، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی نبی الاسلام نے آگ میں کودنے کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، وہ تو انہیں دھکا دیا گیا تھا اور وہ مباہلہ بھی نہیں تھا. مباہلے میں آپ نے خلاف شرع کام نہیں کرنے ہوتے. زہر پینا، آگ میں کودنا، یا ماڈرن دور میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا، اور یہ سچائی کی دلیل ہے. یہ مباہلہ نہیں ہے بھائی، یہ حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر، یا منارے پاکستان سے چھلانگ لگا کر، یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے، منارے پاکستان نہیں ہے، بلندی سے چھلانگ لگائی، تو جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا.
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, और वो बार बार अपने आप को बुलंदी से गिराता रहेगा। ये तो हराम है। इन्होंने खालिद इब्न वलीद की तरफ भी मशहूर किया कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो पी लिया था जहर। इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है। ना तो इकरामत हो सकती है, ना ये मुबाहला हो सकता है, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। और अगर इसको अपना हक होना यकीनी है तो अकेला छलांग मारे। मैं अपना चैनल टीएलपी के नाम कर दूंगा, मेरे सारे स्टूडेंट टीएलपी ज्वाइन कर देंगे, क्रेन पे मोर लगाएंगे, आप छाल मार। और पीछे बैठे हुए भी हंस रहे थे कि इन्हें कि यार चावल मार छड़ी है। इस तरह होता है दुनिया में, मुझे बताएं। उस स्टेट से भी इसको धक्का दे देते ना तो टीएलपी को सुकून आ जाता। अभी तक किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता, कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। उसका तरीका यह था कि उसी टाइम किसी से लेटर पकड़ता, मोमबत्ती जलाता और कहता ये देखो इंजीनियर मैं हाथ रख रहा हूं, तू भी ऐसे रख के बता। आपको ऐसे आप मुझे बताएं, इस तरह हो सकता है? मेरे तमाम भाइयों ने ये वीडियो देख ही ली होगी। इसमें मिर्जा साहब ने खुले अल्फाज में फरमा दिया कि जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरी कोई शर्त नहीं, लिहाजा साद रिजवी साहब आएँ, किसी भी तवार आ जाएँ, अपने गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी का निज़ाम, वो कह रहे हैं जी मैं डीपीओ से बात करके खुद करवा लूँगा, वो आए, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। वो पहले भी कहते, उन्होंने कहा जी पहले भी साद रिजवी साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया, मैंने कबूल किया, लेकिन वो नहीं आए। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी जगह कोई और मुनाजरा करने के लिए आए तो वो एक वीडियो बनाएं और उनमें उस वीडियो में इस बात को कबूल करें कि जी मैं हार गया हूँ, मैं इंजीनियर के सामने बैठ कर मुनाजरा करने के काबिल नहीं, तो लिहाजा मेरी तरफ से ये बंदा मुंतखब है, ये आएगा और ये मुनाजरा करेगा, तो फिर मैं किसी और के साथ मुनाजरा करूँगा, वरना साद रिजवी साहब को खुशामदीद है, वो किसी भी तवार मुनाजरे के लिए आ सकते हैं। तो मेरी तमाम उलमा कराम से गुजारिश है और साद रिजवी साहब से भी गुजारिश है कि यार अब वो कह रहा है, हर वक्त हम मौलवियों ने एक ही बात जुबान पे रखी हुई है, इन्हू बुलाओ जी, इन्हू बाहर कड्डो, ये बाहर नहीं आंदा, ये कमरे च बड़े है, खुड्डे च बड़े है, ये मुनाजरा नहीं करता। लेकिन अब वो खुद कह रहा है कि जी या तो साद रिजवी साहब आ जाएं या वीडियो बनाकर किसी को भी भेज दें और आकर मुनाजरा कर लें। तो मेरी तमाम उलमा कराम से गुजारिश है कि यार जाएं और जाकर उसके साथ मुनाजरा करें और इस बात को ख़त्म करें। हमें पता लगे कि यार कौन हक पर है, वो है या हम हक पर है, हमें इस चीज़ का पता लगना चाहिए ना। तो इसलिए साद रिजवी साहब से मेरी गुजारिश है कि यार जाएं और जाकर मुनाजरा करें, इस बात को खत्म करें। मेरे तमाम भाई से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि साद रिजवी साहब की ये वीडियो पहुंचे और वो इस बारे में कुछ सोच सकें।